السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد آج اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جس مسئلے کی گفتگو کرنے کا ارادہ ہے
وہ مسئلہ بڑا ہی اہم اور ضروری ہے۔ وہ مسئلہ میرے اور تمہارے واسطے اتنا ضروری ہے جتنا زندہ رہنے واسطے ساہ لینا ضروری ہے۔ اور ضروری ہونے کے نال وہ مسئلہ مفید بھی ہے، میرے لیے بھی تمہارے لیے بھی، ہر اہل حدیث واسطے بھی، ہر بریلوی واسطے بھی، ہر دیوبندی واسطے بھی، ہر شیعہ واسطے بھی، ہر یہودی واسطے بھی، ہر عیسائی واسطے بھی، ہر سکھ تے ہندو واسطے بھی، بلکہ انسان تے انسان رہ گیا جن واسطے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرمانے رہے ہم نے جنوں اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پایا۔ مسئلہ عبادت، یہ مسئلہ عبادت اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ اس مسئلے تو بغیر میری اور تمہاری زندگی ناکام فضول بے مقصد۔ ڈاکٹر اگر مریض کا علاج ہی نہ کر سکے تو ڈاکٹر ناکام۔ کسان کو چاہیے کاشتکاری نہ کرنی ہوتی ہوئے تو کسان ناکام ہے، جب بندے کو بندگی نہ کرنی آتی ہوئے تو بندہ بھی ناکام۔ کامیابی واسطے عبادت ضروری ہے، اور عبادت واسطے عبادت کے طور تے طریقے تے سلیقے میں سیکھنا ضروری ہے۔ پر پتہ ہی نہیں عبادت کیویں کرنی ہے، عبادت کے طریقے دے نہیں پتا کہ کیویں کرنی۔ تو آئیے آج سمجھیے کہ عبادت کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے۔ عبادت کا کوئی معنی نہیں۔ عبادت کا کوئی معنی ہے پوجا کرنا، پرستش کرنا، بندگی کرنا۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں العبادت فی اللغۃ من الذلہ، عبادت کا لغوی معنی ہے پستی، اپنے آپ کو پست کر دینا، اپنے آپ کو بے بس کر دینا، اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے ذلیل سے حقیر کر دینا۔ اور عبادت پھر جڑا بندہ عبادت کرنے والا ہوئے وہ فائل ہوتے انہوں عبد کی کہتے ہیں، عبد ہے بات دار عبد۔ عبد کا معنی ہے نوکر، عبد کا معنی ہے خادم، عبد کا معنی ہے ملازم، عبد کا معنی ہے غلام۔ اسی سارے نوکر، اسی سارے فقیر آتے، اسی سارے غلام آتے، سارے بندے ہیں کدے۔ جدوں بھی کوئی مالک اپنی فیکٹری کے اندر کسی ملازم لے کے آتا ہے نا نوکری واسطے، تو انہوں نوکری کے دیان ہوئے گا ایگریمنٹ کرتا ہے، بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرتا ہے، بیٹھ کے کچھ اصول ضوابط بناتا ہے۔ سارے مالک نے
جب سانو کارخانہ قدرت کے اندر بھیجیا تے بھیجن تو پہلا ساڈے نال بھی ایک ایگریمنٹ کیتا ہے. اور اس ایگریمنٹ کا ذکر اللہ پاک نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 72 میں کیتا ہے. سنیے اللہ کا قرآن. میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نال ہون والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے. فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جناب آدم کی کان تے ہاتھ پھیریا. حضرت آدم کی سلب تے اللہ پاک نے ہاتھ پھیریا تے جناب آدم کی کمر وچوں روحاں نکل پئیاں جویں باراں وچوں کنگھی نکل آندی ہے. سارے روحاں اللہ پاک نے اپنے سامنے حاضر کر لیا اور روحاں نوں حاضر کرن تو بعد اللہ پاک فرماتے ہیں الستُ بربکم میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں. اگوں سا جواب دیتا قالوا بلا کیوں نہیں اللہ جی تسی ساڈے رب ہو تسی ساڈے مشکل کشاؤ تسی ساڈے حاجت رواؤ. بندہ بندہ گواہی دے رہا ہے ہر وہابی کہہ رہا ہر بریلوی کہہ رہا ہر دیوبندی کہہ رہا ہے ہر شیعہ کہہ رہا ہے ہر ہندو کہہ رہا ہر سکھ کہہ رہا ہے ہر یہودی تے عیسائی کہہ رہا کہ قالوا بلا اللہ تیرے تو علاوہ الہ کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں بگڑی بڑھان والا کوئی نہیں دیکھا جبیکھا مارن والا کوئی نہیں درگاہ دبون والا کوئی نہیں ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں. اس پوری کائنات دا خالق بھی مالک بھی رازق بھی داتا بھی گنج بخش بھی رنج بخش بھی غریب نواز بھی جیما نواز بھی چٹا نواز بھی علا کل شیء قدیر بھی فاضل ماجد بھی مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہواواں دا فضاواں دا جلوہ دا خلق دا ظاہر دا باطن دا اللہ سے سارے گواہی دینے ہاں پوری کائنات دا داتا کلا تو ہے. یہ سارے ہنسی آتے ہیں. آج جڑا قبر تے جھکدا نوں پوچھیو کہ میری یاد ہی نہیں میں کیوں ماننا وہ بھائی جان جڑی گل یاد نہ ہوے وہ منی جی نہیں. اب تے میں بھی تے ہے نا کدھر جمیا سے کی کرنا پیا سے کہڑے جگہ جمیا سے کی کرنا پیا سے کوئی یاد ہے نہیں. ہدایت مطلب جمے نہیں یہ تو مانا نہ ہوا جو چیز یاد نہیں وہ ہوئی نہیں یہ کیا بات ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر جانا ذرا اللہ پاک دا حق عبادت کرنا اللہ پاک دی اسی اللہ پاک نال ایگریمنٹ کرنے آئے ہاں لہذا اللہ پاک نے کیتا ایگریمنٹ پورا کرو. قبراں تے رب دا حق نہ لیا کر انہاں مٹی دیاں ٹھیلیاں تے رب دا حق نہ ورتایا کر انہاں مٹی
پاک دی نازل والا اللہ دا قرآن سن کے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن
انہیں شان و شوقتہ نظر زندگی بتانا نہیں ہوتی اللہ اللہ توجہ کرنا مطلب تیزی وقار پتہ لگا مالک نے ساڑی اوٹی دا ذمہ اٹھایا ہوا کنے اٹھایا اللہ پاک نے ذمہ رزق دا رد نہیں اٹھایا تو گھر کو کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رد نہیں اٹھایا تو گھر کو کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھ آیا تو گھر کو کیوں منگنا ہے اور جویں بندیا تیرا ساری ایک دے میرا برحمان تطریق ہے یہ میرا برحمان تطریق ہے تیرے سار کو بھی رب نے بنایا تو گھر کو کیوں منگنا ہے اللہ اللہ قال اللہ تعالی وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين دو اگریمنٹ اللہ پاک لے کر لائے دو اگریمنٹ کرن تو بعد اور تیجی اگریمنٹ دیواری آئی مالک اپنے مطابق لوگ نوکری تے رکھدا ہے او دی روٹی دا انتظام کردا ہے او دی رہائش دا انتظام کردا ہے پھر وہ دسدا ہے تیرا کام کی ہے تو کرنا کی ہے تیری ذمہ داری کی ہے اللہ پاک کو سب دسن لگے اور اللہ پاک سانو دسن لگے نے ساری ذمہ داری کی ہے ساری ڈیوٹی کی ہے اسی کرنا کی ہے اللہ سونا کی کرنا سی دسو بلا فرمایا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا سنو کائنات دے لوگو اسی توانو تواڈی ذمہ داری دس دے پئے ہو تواڈی ڈیوٹی دس دے پئے اللہ کی ڈیوٹی ہے فرمایا اعبدوا ہے ڈیوٹی ہے اعبدوا ربکم ہے میری تواڈی ڈیوٹی ہے اعبدوا ربکم عبادت کرو کی اپنے رب دی اللہ کون ساڈا رب ہے فرمایا میں تواڈا رب ہوں اللہ تواڈے رب دی تعریف کی ہے فرمایا خلقکم نے تانوں پیدا کیتا ہے کلا تانوں پیدا نہیں کیتا والذین من قبلکم تواڈے تو پہلے لوگوں بھی اسی پیدا کیتا ہے ایمان کر لو اللہ پاک فرماتے ہیں میں تیرا بھی رب ہوں تیرے ماں باپ دا بھی رب ہوں میں تیرا بھی رب ہوں تیرے دادے تے پردادے دا بھی رب ہوں میں تیرا بھی رب ہوں تیری جناب نانیاں دادے پردادیاں دا بھی رب ہوں میں تیرا نسلوں دا رب ہوں میں پوری کائنات دا رب ہوں مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا زمین دے چپے چپے تے ٹکڑے ٹکڑے تے خطے تے گلی گلی نگر نگر دا رب ہوں تیرے سیدیاں والا تو لگے تیرے پیرا دا درمیاں دا رب ہوں تیرے وجود دا کوئی سائندا نہیں تیرا کسی اور نے بنایا ہوگے تیرا نام کوئی جدا نہیں تیرا کسی اور نے بنایا ہوگے تیرا کوئی وار جدا نہیں تیرا کسی اور نے بنایا ہوگے سیدیاں والا تو لگے پیرا دیاں درمیاں تک سارے وجود نو بنان والا میں ہاں لہذا عبادت دا حق بھی میرا ہے عبادت میری کرنی ہے میرے علاوہ کسی نے کرنی اللہ تیری گنگا اللہ پاک جان دے سن شور ختم نہیں ہو سکتا کتنا شور ہے بس شور ذرا گھٹ کرو سادہ آواز اللہ اللہ توجہ پھٹی کی آواز ہے گل پہ کی آواز اللہ اللہ توجہ کرنا مطلب تیزی وقار غور کر لے جانا تناو میں جنہ باتاں دا ذکر بیان کرنا تناو محبت نال پیار نال سنتے چلے جانا فرمایا کائنات دے لوگوں میں ہاں عبادت دے لائق میری عبادت کرنی ہے اللہ پاک جان دے سن میرے
شيء فرمایا کائنات دے لوگوں مینوں بھی اللہ پاک نے حکم نہ کیا ہے عبادت میری کرنی ہے میرے تو علاوہ کسی نے نہیں کرنی سجدہ مینوں کرنا ہے میرے تو علاوہ کسی نے نہیں کرنا عبادت رکوع تے سجود میرے نے کرنا ہے میرے تو علاوہ کسی جگہ نہیں کرنا رات دی بگاڑ ہر نبی پابند ہر ولی پابند ہر بزرگ پابند ہر امام پابند ہر گھوڑا تے کالا پابند ہر عربی تے اجمی پابند ہر وہابی تے بریلوی پابند ہر یہودی تے عیسائی پابند ہر بندہ تے ہر جن پابند ان کو آڈر کیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سارے اللہ پاک نے پابند کیتا ہے تے کوئی مقصد ہے کیڑا عبادت صرف عبادت اور ساری ذمہ کامی کوئی نہیں تے دیکھیے خبر آپ جڑا مقصد سارے ذمہ لایا گیا ہے پورا بھی کر رہے ہیں کہ نہیں عبادت بھی کر رہے ہیں کہ نہیں جب مالک اپنے ملازم تے نوکر دے ذمہ ڈیوٹی لا دے نا ایتھوں پھر نوکراں دی کئی قسماں بن جاندی ایتھوں پھر نوکر کئی طرح دے ہوندے نے اللہ 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 ایک نوکر ہوندا ہوندا ہے اپنے مالک دا ہر حکم مندا ہے اپنے مالک دی ہر گل مندا ہے اپنے مالک دی ہر ڈیوٹی نو پورا کردا ہے بلکہ وہ کوشش ہوتی ہے وہ کام کراں جس کام اندر میرا خالق راضی ہو جائے میرا مالک راضی ہو جائے اور پھر جدو کوئی بھی ملازم تے نوکر اپنے مالک دی ہر گل منن لگ پیندا ہے پھر مالک اودیاں تعریفاں کر لگ پیندا ہے مالک لوکاں وچ دسدا فلانا بندہ میرا نوکر ملازم بڑا ہی چنگا بندہ ہے اللہ پاک بھی اپنے نوکراں دیاں تعریفاں کردے نے اللہ فرماندے نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान कर दिया ने अल्लाह दे पैगंबर दी इबादत दा हाल की है नबी पाक जब रात को क़याम करया करदे अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर मेरे पैगंबर खड़े हो जा करदे अल्लाह पाक दी इबादत अंदर खड़े कई जनाब घंटे गुजर जाते आयशा फरमातियां ने नबी पाक दे पैर थक जाते थकन तो बाद नबी पाक दे पैर सुज जाते सुजन तो बाद नबी पाक दे पैर फट जाते लेकिन अल्लाह दे महबूब अल्लाह की इबादत अंदर खड़े रहते अल्लाह पाक दे हुजूर इबादत करते रहते अम्मा फरमातियां ने इन्होंने सवाल किया महबूबा अल्लाह पाक की इतनी इबादत क्यों करते थे ताड़ा गुनाह भी कोई नहीं ताड़ी गलती भी कोई नहीं ताड़ा कसूर भी कोई नहीं ताड़ी खता भी कोई नहीं अगो मेरे पैगंबर फरमाते रहे अफला उहिब्बु अन अकूना अब्दन शकूरा ए मेरी आयशा मैं अपने रब दा इबादत गुजार बंदा बनना चाहना मैं अपने मालिक दा शुक्रगुजार बंदा बनना चाहना होंदियां है गल्लां किदियां पईयां होंदियां ने उस नबी दियां जेदा तो कलमा पढ़िया होया है उस पैगंबर दियां जिस पैगंबर दी खत्म नबूवत
دی دکان تے جو تو دکان نو توجہ دینا تے رب دی عبادت نو توجہ نہیں دیتا وہ سونے دی دکاناں چھڈ کے اللہ دی عبادت ول جاندے پے تو گھر دی دکان چھڈ کے نماز پڑھن نہیں جاندا تو لوہے دی ٹھیکریاں دی دکان چھڈ کے رب دی عبادت واسطے نہیں جاندا لگتا ہے تینوں پتہ کوئی نہیں تو دنیا تے کی لگا ہے میری تیری زندگی دا مقصد حرکت تجارت نہیں ہے میری تیری زندگی دا مقصد عبادت ہے میں تینوں قبرستان اس بندے دی قبر تے لے جاواں جڑا نوٹ گندا ہی مر گیا ہے اور تو تکڑیاں تے پیسے تراب سودے پیا توڑنا ہے قبرستان اندر جدی قبر بھی تینوں لب جائے گی جڑا تکڑی بٹے گندا ہی مر گیا اللہ اللہ توجہ کرنا دعا کرو اللہ پاک سانوں بھی عبادت دا شوق نصیب فرما دے او شوق جڑا مکے مدینے نظر آتا ہے اللہ میں نا ایک مہینہ پہلے گیا ہوں کام کر کے میری آنکھاں دے سامنے سارے مناظر نے تے یقین جانو میرا تے پھر جان دل کردا ہے میں دعا کرنا اللہ مینوں بھی لے جا اللہ انہاں نوں بھی لے جا اللہ 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 پھر بلا لے دوبارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا پھر بلا لے دوبارہ اللہ پھر بلا لے دوبارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا پھر بلا لے دوبارہ کر رحمت دا کوئی اشارہ کر رحمت دا کوئی اشارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا پھر بلا لے دوبارہ کاتے تے پھر جڑے چکر میں لائے نے بھول نہیں میں سکدا جو لطف اٹھائے نے کاتے تے پھر جڑے چکر میں لائے نے بھول نہیں میں سکدا جو لطف اٹھائے نے ہے اکھیاں دے وچ سارا ہے اکھیاں دے وچ سارا تیرے حرم دا پاک نظارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا پھر بلا لے دوبارہ اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ تے زیبکار غور کر دے جانا سید آنام نبالا تے لکھیا ہے حضرت امام زین العابدین جنہ دا اصل نام علی ہے علی بن حسین بن علی حضرت علی المرتضی دے بیٹے دا نام حسین اگو حضرت حسین دے بیٹے دا نام علی اللہ 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 حضرت علی بن حسین جنہوں نے بیمار کربلا بھی کیا جاتا ہے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جدو وضو کریا کر دینا آپ دے چہرے دا رنگ بدل جاتا اور جدو اللہ پاک دے سامنے کھڑے ہویا کر دے آپ دا بدن کمبل لگ جاتا آپ دے وجود تے کم کپی تاری ہو جاتے پوچھن والیاں پوچھے امام صاحب دی وجہ کی ہے فرماتے نے مینوں ڈر لگن لگ جاتا ہے میں کڈی وڈی ذات دے سامنے کھڑا ہون لگا وا میں عبادت واسطے کڈی وڈے رب دے سامنے کھڑا ہون لگا وا ایتھے جناب پیے تے میں دے سامنے کھڑو لگیا بندے ڈرن ایتھے دفاتی دے مجسرے دے سامنے کھڑو لگیا عذاب بندے نو یاد نے ایتھے رب دے سامنے کھڑون دا بانی کوئی نہیں پہلی گل کھڑون نو تیاری کوئی نہیں تے جے کوئی بات نہیں کھڑو جاندا ہے وہ پھر داڑھی کھڑتا رہتا ہے وہ پھر جناب اپنے نک دی صفائی تے لگا رہتا ہے عبادت دا طریقہ سیکھنا ہی تے امام زین العابدین کول سکھ لے حضرت امام طاؤس رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں ویکھیا حضرت امام زین العابدین خانہ کعبہ بیت اللہ دے دلدا کھڑو رہے نے آپ اپنی زبان چوں کی کہندے پے نے فرماتے نے عبیدو کا بفنائی کا فقیرو کا بفنائی کا سائلو کا بفنائی کا مسکینوں کا بفنائی کا کی مانا عبیدو کا بفنائی کا اللہ تیرا زین العابدین بندہ تیرے دربار اندر حاضر ہو گیا ہے فقیرو کا بفنائی کا اللہ تیرا فقیر بندہ تیرے گھر
अंदर इस बाग अंदर आराम करया कर दे। एक दिन तक ते पुत्र नमाज पर पढ़ते ने, नमाज अंदर बाग दा ख्याल आ गया, बाग दी हरियाली, बाग दी हरियाली नमाज दे विच नजर आन लग पई। नमाज मुकम्मल कीती, उन्हों अल्लाह पाक दा हुक्म आ गया, लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बू। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी खिदमत अंदर आ गए, अर्ज करने ने महबूबा आज दा मदीने दे फलां जगह ते मेरा बाग है ना, जेड़ा बाग मेनू बड़ा पसंद है, जेड़ा बाग मेनू बड़ा प्यारा लगदा है, एदी मोहब्बत मेरे ते खालक की पई है, एदी मोहब्बत मेनू रब दी याद तो गाफिल कर दी पई है। इस बाग दियां खजूरां दे गुच्छे मैनू मेरी नमाज विच रुकावट पैदा करदे पए ने। इस बाग दी हरियाली मैनू अपने बालक दी इबादत रोकदी पई है। महबूबा गवाह हो जाओ ना, मैं सारा बाग अल्लाह दे रस्ते अंदर वक़फ कर देता है। मैनू इतना बाग नहीं चाहिए जेड़ा मैनू मेरे मालिक तो दूर कर देवे। मैनू इतनी तिजारत नहीं चाहिए जेड़ी तिजारत मेरी इबादत तो गाफिल कर देवे। बड़े बड़े ताजरों की बनेगा साडा, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बनेगा साडा, बड़े बड़े दौलतमंदों नमाज़ ना पढ़ने वाले इबादत ना करने वाले दसो ना मेरा ਤੁਹਾਡਾ की बनेगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, अल्लाह तेरी बकार तवज्जो करना। मेरी और तुसादे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। एक बड़े बड़े ताबी गुजरे ने जिन्हां दा नाम है हजरत उर्वा रहमतुल्लाह अलैह। आज भी मदीने के अंदर उन्हां दी यूनिवर्सिटी के आसपास पुराने मौजूद ने। हजरत उर्वा रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी लात को बीमारी लग गई और उस बीमारी के अंदर तबीबा आख्या कि लात ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਕੱਟੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸੂਰ ਬਚੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾते ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਾਨ ਤੇ हजरत उर्वा ने जवाब अंदर किया पर नहीं नहीं नहीं, मैनू कोई दवाई पिलाने की जरूरत नहीं, मैनू कोई बेहोश करने की जरूरत नहीं, मैनू कोई मौजूदगी देने की जरूरत नहीं। जे कुछ करना है तेज करो ना, मैं वुजू करना ते मैं वुजू करके नमाज शुरू कर देना। जब मैं नमाज अंदर मगन हो जावा उधर मेरी लत काट लिया दे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। इज्जतुल औलिया में सही सनद के साथ वाकया मौजूद है। मैं तुहानू को खबर नहीं सुनाता पिया, मैं तुहानू को खबर नहीं सुनाता पिया। आपने नमाज शुरू कर दी, नमाज की हालत के अंदर तकरीबन लत कट गई तो लत कटी गई है तो हजे नमाज अंदर लगे हुए लत नूं कट दिता गया। आप नमाज पढ़ते रहे, एक नमाज अंदर लोग मगन सन, एक अल्लाह की इबादत करया करते सन। सानू इबादत का शौक क्यों नहीं? और दूसरी बात यह है साडे दिल च ख्याल ये हुंदा है एक बंदे की लत कटी गई तो पता ही नहीं लगा। अज भी है अज भी मैं तुहानू बता सकना, नौजवान पैकेट लाता है, बैटरी फुल करता है, कोने अंदर खड़ हो जाता है ते फोन करता है, मच्छर लड़ी जावे परवाह नहीं, कोई बुलाई जावे परवाह नहीं, थक जावे परवाह नहीं, या बैलेंस मुकेगा या बैटरी मुकेगी ते तां जाके पता लगेगा। की पता लगा? रात दी वकार गल सिर्फ दिल लाण दी है, भावें बंदा तेरी कुड़ी नाल नाल है, भावें दिल बंदा रब नाल नाल है। जदों दिल लग जाता है ना फिर वक्त दे गुजरन दा पता नहीं लगता। जदों दिल लग जाता है रात दी वकार फिर तकलीफां ते परेशानियां दा पता नहीं लगता। आओ अपना नाता अल्लाह पाक नाल जोड़ लो, आओ अपना ताल्लुक अपने खालिक व मालिक ते राज़िक नाल जोड़ लो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना हज़रत इमाम बुखारी जोर की जमात करवाई ते जमात तो बाद आप नफल पढ़ लग पे। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नफल पढ़ते रहे काफी वक्त तो बाद आपने जो सलाम फेरिया ते सलाम फेरन तो बाद हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते
سید حیران ہو گئے پریشان ہو گئے کہتے امام صاحب ایک ڈنگ نہیں ماریا تے تانوں کئی ڈنگ مارے نے پہلے ڈنگ دی تکلیف ہوئی تسی سلام پھیر دیتے سانوں دس دیتے حضرت امام فرماتے نے یار مینوں پتہ ہی نہیں لگا مینوں پتہ ہی نہیں لگا اور ڈنگ مارتا رہا میرا بدی بات نہیں کرتا رہا وہ اپنا کام کرتا رہا میں اپنا کام کرتا رہا اور وہ اپنے کام دی فکر ہے مینوں اپنے کام دی فکر ہے اور اپنا نہیں چھڈیا تے میں اپنا کیوں چھڈا اودا کام ہے ڈنگ مارنا میرا کام ہے عبادت کرنا وہ اپنا کرتا ہے میں اپنا کرنا وا میں کیوں اودے مگر لگ کے اپنا کام چھڈ دیواں رات دی بکاری ہو لوگ نے جنہاں بندہ پاک دی عبادت دا جذبہ بندہ پاک دی عبادت دا شوق جنہاں دے دلاں دے اندر حضرت امام حبیب بن ابو ثابت رحمت اللہ علیہ یہ کلمہ سجدہ کریا کرتے سن جدو سجدے دی حالت اندر جاندے یہ کلمہ سجدہ کریا کرتے لوگ سمجھتے آپ نو موت آ گئی ہے روح برباد کر گئی ہے آپ کی جان نکل گئی ایڈا کلمہ سجدہ ایڈیاں نبیاں نمازاں ایڈے لمبے قیام کنا لوگاں دے جنہاں لوگاں نے اللہ پاک دی عبادت دا حق ادا کیتا اللہ پاک دی عبادت دے مزے لے اللہ پاک دی عبادت دا لطف حاصل کیتا رات دی وقار آؤ پلٹیے واپس آؤ لوٹیے واپس انہاں دنیا دیاں رنگینیاں تو اپنی جان چھڑا کے ایک اللہ پاک دا اپنا دل لا کے وفا پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے جدو بندے دا رب نال تعلق جڑ جاتا ہے جدو بندے دا رب نال پیار پہ جاتا ہے تے دنیا دی کوئی شے بندے کو اللہ پاک دی عبادت تو غافل نہیں کر دے اللہ پاک دی عبادت تو بندہ تو غافل ہوتا ہے جدو بندہ دنیا دی موج مستیاں دے اندر لگ جاتا ہے آؤ واپس اللہ پاک دی عبادت وال وہ تو مہینہ عبادت وال آ رہا ہے وہ تو مہینہ رب کو منان وال آ رہا ہے وہ تو مہینہ برکت وال آ رہا ہے وہ تو مہینہ رحمت وال آ رہا ہے ماہ رمضان آ گیا ہے ماہ غفران آ گیا ہے رحمتوں کے کھل گئے خزانے بخششوں کے مل گئے بہانے موسم بہار لوٹ آیا رحمتوں نے کر لیا ہے سایہ آؤ آؤ رحمتیں سمیٹ لو آؤ آؤ رحمتیں سمیٹ لو جنتوں کے میوے بھر کے پیٹ لو آسیوں کو نام کی رت کو چھوڑ دو اپنے ناطے مسجدوں سے جوڑ دو پورے منتظر ہیں دوباری پورے منتظر ہیں دوباری کر لو ان کو ملنے کی تیاری اللہ 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 میرا تو سارے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نام والا اللہ کا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ایک اور نہ کرے جنہوں صرف اپنے مالک کی عبادت دا فکر ہے انہوں دنیا نہ کوئی گل ایک اور نہ کرے وہ کیویں دا ہے وہ کھاندا رب دا ہے پیندا رب دا ہے نعمتاں رب دیاں ورتدا ہے تے جدوں واری ہوندی ہے سجدے دی اودوں ہور پاسے ٹر جاندا ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن میں اپنے پنڈ ویکھیا ایک چھوٹی جی کڑی ہے انہیں مرغی چکی ہے ککڑی چکی ہے انہوں کو ادھروں چل مار دیے کدی ادھروں چل مار دیے کدی انہوں تفے مار دیے کدی انہوں چجوڑ دیے کدی انہوں زبان چو گلا کر دیے میں کہا نہیں دیے یہ بیچارے میں
کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بیچاری معصوم ہے، یہ تو بے زبان ہے۔ یہ بڑی شیطان ہے، یہ بے زبان نہیں ہے، بڑی شیطان ہے، یہ بڑی بھڑی ککڑی ہے۔ میں کیا ہویا جی؟ کہندی ہے ایڈی بڑی شیطان ہے، سارے دانے ساڈے لوگ کھاندی ہے تے آنڈا گوانڈیاں نوں دندی ہے۔ اے کھاندی ساڈے لوگ ہے، آنڈا گوانڈیاں نوں دندی ہے۔ اوے ککڑی رب نوں وارا نہیں کھاندی، تو بندہ ہو کے رب دیاں عبادتاں نہیں کردا۔ اے جے ککڑی ہوے تے اونوں لوکی شیطان کہہ دیندے نے۔ او جڑی ککڑی مالک دا کھا کے آنڈا کتے اڑ جائے، او تے ہو گئی شیطان، او تے سارا کچھ ہو گئی۔ تے جڑا بندہ رب دیاں دتیاں کھا کے تے سجدے وری ایتھوں گڈی بھر کے ادھر ٹر جاوے، ادھر والے گڈی بھر کے ادھر آ جان، دسو انہاں دا نام کی لگنا ہے؟ آؤ اپنے مالک کی بات کے طریقے کے سلیقے کو پہچانو، بس اور دنیا تے دوجا کام ہی کوئی نہیں، ایکو کام ہے، ایکو ہی ذمہ ساڈے، یہی چج نال کر لئیے نا تے اسی کامیاب ہاں۔ اللہ پاک کی بارگاہ اندر دعا ہے، میں نے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر